میری کھلونے کی دکان ہے انارکلی بازار میں۔ میرے پاس دیسی بدیسی ہر قسم کا کھلونا ہے۔ میں گاہک کی جیب اور ظاہری حالت سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کی کتنی قوت ہے خریدنے کی۔ مزید ڈسکشن کے لیے ہمارے چینل ارحم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے۔ میرے پاس 100 روپے سے لے کے ہزاروں روپے والے بھی کھلونے ہیں۔ کافی دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی مسلسل میری دکان کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں میری دکان کی ریکی کر رہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے جا لیا۔ ارے یہ کیا، یہ تو کوئی بچی تھی 6 سال کی۔ ہلکے گلابی اور نیلے رنگ کے پٹے ہوئے فراک اور پاجامے سے معلوم ہو گیا کہ کوئی فقیرنی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا، اوئے تم میری دکان میں کب گھسی؟ اس کا رنگ اڑ گیا، بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ یہ سب فقیر جان کر اپنے بچوں کو ایسی حالت میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھا کر زیادہ بھیک دیں۔ دکان سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اگر وہ دوبارہ ادھر نظر آئی تو بہت ماروں گا اور پولیس میں دے دوں گا۔ چل دوڑ جا یہاں سے۔ دکان میں گاہکوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اسے دھکے دینے سے گریز کیا۔ وہ معصوم بچی دوڑتی ہوئی میری دکان سے باہر نکل گئی۔ چور ہوتے ہیں جی، دکانوں میں گھس کر دکانوں کا سارا حال معلوم کرتے ہیں، پھر ان کہ میرے ملازم نے بتایا، میں جب دوپہر تھوڑی دیر آرام کے لیے گھر جاتا ہوں تو کوئی بچی شوکیس کے باہر بیٹھ کر خیالوں میں ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ وہ مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، اگلے دن میں گھر جانے کی بجائے سامنے والی دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مقرر وقت پر آئی اور شوکیس کے باہر بیٹھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اشاروں سے کبھی ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کی جگہ بدلتی، گڑیاں کو اوپر نیچے رکھتی۔ اس طرح کھیلتے کھیلتے اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ گئی۔ گزرتا گیا اور اب بھی آتی اور کھیل کر چلی جاتی۔ مجھے یہ کھیل اچھا لگنے لگا۔ کبھی چاہتا اسے کھلونا دے دوں، مگر پھر میں اس کھیل سے محروم ہو جاتا، یا پھر مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ میں اتنا مہنگا کھلونا ایک فقیرنی کو دے دیتا۔ میں نے اسے کھلونا نہیں بھیجا۔ کئی گاہکوں نے مجھے کھلونا کی منہ مانگی قیمت بھی دینے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں چاہتا۔ میرے سامنے اس کا میلا سا چہرہ آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی ڈال ہاؤس بیچ نہیں سکا۔ اس نے آنا بند کر دیا ہے۔
سال بھی تو کتنے بیت گئے. میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو شوکیس سے ہٹانے کے لیے کہا تو میں نے ہٹانے نہیں دیا. ہو سکتا وہ آئے مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی. احساس ندامت جینے نہیں دیتا. کاش میں اسے ڈال ہاؤس دے دیتا. اسے ڈھونڈنے کے لیے کچی بستی میں گیا. وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں, وہیں گندے میلے چہرے اور پھٹے ہوئے کپڑے. مگر پھر ایک دن وہ آ گئی. میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی, ساتھ اس کا ملازم بھی تھا. یہ گڑیا گھر خریدنا ہے مجھے, وہ بولی. 20,000 اکٹھے کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا مجھے. شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں. اس نے غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ بولا. ڈال ہاؤس بک چکا تھا اور قیمت تھی میرا تاحیات احساس ندامت. یقیناً آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹی سی اسٹوری پسند آئی ہوگی. ویسے یہ اسٹوری پڑھنے پہ بھی مجھے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور کئی جگہ پہ میں تلفظ بھی صحیح نہیں بول پایا. اگر تلفظ آپ لوگوں کو صحیح نہ سمجھ آیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اس بارے میں. ہمیں اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.